اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انت الا نذیر. ان یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں ہے تو الا مگر نذیر، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، وجود باری تعالیٰ کے دلائل دیے، اور اس کے بعد ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمائی، ان اللہ یسمع من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، وما اور یہاں ما نافیہ ہے، وما انت اور نہیں ہے تو، مسمع کیا ہے؟ مسمع اسم فاعل ہے، مسمع سنانے والا، مسمع سنانے والا، من فی القبور جو قبروں میں پڑے ہیں. مطلب یہ کہ جو کافر ہیں، یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندہ برابر نہیں. زندہ کسے کہا گیا؟ مسلمان کو، مومن کو. اور مردہ کسے کہا گیا؟ کافر کو. اور کافر مردہ جو ہے وہ قبر میں پڑا ہے، مرنے کے بعد مردے نے ظاہر قبر میں ہی جانا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانے کی بجائے کہ تو مردے کو نہیں سنا سکتا، اور بھی زیادہ اس کو بات کو ٹھوس اور پکا بنا دیا کہ وہ مردہ جو قبر میں پڑا ہے. یعنی کافر جو ہے زندہ ہے، اس کو عقل بھی اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی طاقت سب کو دی ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا مردہ زمین میں دفن ہے. ایک تو مردہ وہ ہے جو باہر ہے زمین سے، اسپتال میں پڑا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ کافر جو ہیں یہ عقل کے اس طرح اندھے ہیں، سمجھ بوجھ ان کی اس طرح ختم ہو چکی ہے جس طرح وہ مردہ جو زمین کے اندر دفن ہے. اور فرمایا کہ جو زمین کے اندر دفن ہے تو اس کو کیسے سنا سکتا ہے؟ تیرے بس میں نہیں کہ تو ان کو ہدایت دے. یعنی یہ ان کافروں کا معاملہ ہے جو اسلام کے معاملے میں بری طرح ضد اور ہٹ درمی اختیار کر چکے ہیں، پکے دشمن بن چکے ہیں، اور کچھ بات سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے جو کافر ہیں ان کو سمجھانا یا ان کو راہ راست پہ لانا، ان کو ہدایت دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس کی قدرت میں ہے یہ کہ وہ مردوں کو سنا سکے. اللہ چاہے تو برے سے برے کافر کو بھی اس کا دل پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے جو زندہ ہے. لیکن فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کافر اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے مردہ زمین کے اندر پڑا ہے، اور آپ ایسے مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس طرح کا مردہ قرار دیا جو زمین کے اندر دفن ہے. اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مردے جو ہیں یہ سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں یہ بھی وضاحت فرما دی، ما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو دفن ہو جاتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. ان کو جا کے پکارا جائے، ان کے سامنے جا کے اپنی حاجتیں پیش کی جائیں، یا ان کو جا کے دعا استغفار کے لیے کہا جائے، یا کوئی ان سے بات کی جائے. اللہ فرماتے ہیں جو قبروں میں جا چکے وہ سنیں گے نہیں. اور جو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اس وقت کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ اس وقت انسان سے سوال و جواب ہونا ہوتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت انسان کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اسے سوال جواب کرنے کے لیے. اس وقت انسان کو ایک دفعہ برزخ کی زندگی عطا کی جاتی ہے، جیسی بھی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی انتم لا تشعرون، کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں، لہذا اس کی وضاحت کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہوگی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم کسی نے دیکھا نہیں، اور جو اس عالم میں چلا گیا وہ کبھی پلٹ کے آتا نہیں.
لہذا جتنی بات اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہمیں بتائی اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اس پہ ایمان لانا چاہیے. لیکن جس بات کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہ فرمائی ہو، پھر اپنی عقل سے کوئی بات مستنبط کرنی یا نتائج اخذ کرنے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی جیومیٹری یا الجبرا تو ہے نہیں. یہ ضلع اور یہ ضلع برابر ہو گیا لہذا تیسرا بھی برابر ہو گیا، یہ جیومیٹری نہیں ہے، یہ الجبرا نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین ہے. جتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا اس پہ ایمان لیں، جتنا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا یا جو نہیں بتایا اس سے خاموشی اختیار کی جائے. اب دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، خواتین بیمار ہو جائے تو ان کو نماز معاف ہے ان دنوں کی، لیکن جب رمضان میں بیمار ہو جائے تو روزے اس کے فرض ہیں اس پہ رکھنے. روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے عورت کو بیماری کے دنوں کی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ادا کرنی پڑتی. حالانکہ اگر جیومیٹری الجبرے والا حساب ہو تو پھر تو برابر ہونا چاہیے معاملہ. بیماری ہے تو بیماری کے بعد روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، روزے اس کے باقی ہیں لیکن نماز معاف ہے. اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں میں حکمت کیسی ہے، لیکن جتنا کچھ اللہ کے رسول نے بتا دیا اس پہ ایمان لانا چاہیے. اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اس وقت اس سے سوال جواب کے لیے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، سوال کیے جاتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کا پھر جزا یا سزا کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہیں ان کا معاملہ پھر برزخ کے حوالے ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ سنتے نہیں ہیں الا یہ کہ اللہ کچھ ان کو سنانا چاہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان انت الا نذیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، کیونکہ پہلے یہ بتا دیا کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے. لہٰذا آپ کو اس بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، لوگ سیدھے راستے پہ آتے کیوں نہیں، لوگ مسلمان بہتے کیوں نہیں. اب یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ذمہ داری سے بری کر دیا کہ آپ بری ہیں اس بات کی ذمہ داری سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگ راہ راست پہ کیوں نہیں آتے. اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ کا معاملہ ہے، یہ میرے پاس ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں اس سے ہدایت سے محروم رکھوں. اور یہ بات خود ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہدایت کا معاملہ خالص اللہ کا ہے. جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو ہدایت نہیں دی تو اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنا بہت معیوب بات ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کسی سے یہ توقع رکھیں کہ جو میں کرتا ہوں وہی دوسرا کرے، جو میں مانتا ہوں وہی دوسرا مانے، جو میرا عقیدہ ہے وہ دوسرے کا عقیدہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، مختلف عقلیں دی ہیں، مختلف طبیعتیں دی ہیں. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے تابع ہے. لہذا لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں. دین کی بات پہنچانی ضرور چاہیے، مسئلہ بتانا ضرور چاہیے، یہ ہر آدمی پہ واجب ہے. اللہ کے رسول پہ بھی یہی واجب تھا. وما علیک الا البلاغ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسئلہ پہنچا دیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کافروں نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا ہے. اگر کوئی آدمی بڑا حوصلہ ہے، بڑی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، بڑا دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو پھر سنت پہ عمل کرے. لوگ گالیاں دیں، لوگ برا بلا کہیں، لوگ ڈانٹیں ڈپٹیں، جو بھی کہیں، خاموشی سے برداشت کرنا یہ تو سنت. لیکن یہ کہنا جی ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ اسلام نہیں سکھاتا. نہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. بلکہ فرما دیا کہ انت الا نذیر، آپ کی حیثیت جو ہے وہ خبردار کرنے والے کی ہے. آپ اپنا فرض ادا کر دیں، باقی معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں. کس کو ہدایت ملتی ہے، کس کو ہدایت نہیں ملتی. آگے اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، کون سا فعل ارسلنا؟ مضارع ہے، ماضی ہے.
ارسل تو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا کا تجھ کو بالحق حق کے ساتھ، یعنی جتنے بھی ہمارے احکام ہیں، ہمارے فرمودات ہیں، ہماری آیات ہیں، بالکل سچی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، فطرت کے عین مطابق ہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو انسانوں کے مزاج اور فطرت کے خلاف ہو۔ جتنے بھی احکام ہیں وہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جن احکام کو انسان آسانی سے اپنی زندگی میں اختیار کر سکے، جن پہ چلنا انسانوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان مسلسل ساری زندگی گمراہی کے راستے پہ چلتا رہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے، اس کے لیے واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی شروع دن سے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری میں زندگی بسر کرے اور یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، والدین مسلمانوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اسلامی احکام پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ عین انسانوں کی فطرت کے مطابق ٹھیک ٹھیک احکام ہم نے دیے ہیں، بشیرن و نذیرا، اور آپ کو ہم نے بشیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، جو ایمان لیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے، و نذیرا، ڈرانے والا ان کے لیے جو انکار کر دیں، جو آپ کی تکذیب کریں، ایمان نہ لائیں اور کفر کی راہ اختیار کریں، ان کو جہنم سے ڈرا دیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ ان کے بعد اللہ آ گیا، لہذا ان جو ہے وہ نافیہ ہے۔ وَإِن، اور نہیں، من امتن، امتوں میں سے کوئی بھی امت، اللہ مگر، خلا گزرا، فیہا اس میں، نذیر ڈرانے والا۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں آئی جس میں کوئی ڈرانے والا گزرا نہ ہو، جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض امتیں جو ہیں وہ علاقوں تک محدود تھیں، بعض امتیں اپنے زمانوں تک محدود تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ قیامت تک مسلسل چلی جاتی رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ لیکن اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون نہیں کہ کسی امت کی طرف اللہ پیغمبر نہ بھیجیں، اپنی دعوت نہ بھیجیں، توحید کا پیغام نہ پہنچے اسے، اور اللہ اسے عذاب یا سزا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی امتیں آئیں تم سے پہلے، تمام امتوں کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے جو بشیر اور نذیر بن کے آئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی بات ہے، اور اس کا تعلق بھی پہلی آیتوں کے ساتھ ہی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، وَإِن، اور اگر، يُكَذِّبُوا، کون سا فعل ہے يُكَذِّبُوا؟ کذبا یکذب مضارع ہے، اور صیغہ جمع مذکر غائب کا لفظ کیا تھا اصل میں؟ یکذبون۔ نون کس وجہ سے گرا؟ ان کی وجہ سے، اور کافی ساتھ ملانا ہے، اور ان کی وجہ سے بھی نون جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ ان یکذبوک، اگر تجھ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، کافر اور مشرک، فقد، پس تحقیق، کذبا، کذبا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی کفار مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے، یا جو مدینہ کے اہل کتاب ہیں ان سے پہلے جو بھی قومیں آئیں یا جو بھی رسول آئے، ان کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا۔ لہٰذا اگر یہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی نرالی بات نہیں۔ پیغمبروں پہ ایمان لانے والے بھی لوگ تھے اور جھٹلانے والے بھی تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی گیا۔ جاءتہم رسولہم، جاءت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رسل جمع ہے، رسل صیغہ اس کے لیے واحد کا آیا ہے، کیوں؟ ہاں، رسولوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت کا کنسیپٹ ہے یہ
رسولوں کی جو لفظ ہے رسول جمع کا، اس کے لیے واحد مؤنث کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ رسولوں کی جماعت کے طور پہ بحیثیت جماعت کے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. جاءتہم، آئی ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول. ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ پہلی اقوام کے لیے. جی. بالبینات، بینات، بین کا معنی کھلی چیز، واضح چیز. مراد کیا ہے؟ معجزات. بینات سے مراد معجزات، یعنی جو پہلے پیغمبر آئے وہ باقاعدہ معجزات لے کر آئے. وبالزبور، زبر واحد کیا ہے؟ زبور. زبور واحد ہے، زبر اس کی جمع ہے. زبور کا معنی اوراق، کاغذات. صحیفے چونکہ مختصر ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، لہذا ان کو صحیفہ بھی کہا، زبر بھی کہا، زبور بھی کہا. اس میں زبر اور کتاب میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جہاں کتاب کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پوری شریعت پہ مشتمل ہے، ہر طرح کے احکام اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو زبر تھے یا صحیفے تھے وہ پند و نصائح وغیرہ اور حکمت کی باتیں اور واعظ کی باتیں، نصیحت کی باتیں، ان چیزوں پہ مشتمل ہوتے تھے. واللہ اعلم بالصواب. رسول جو ہیں وہ معجزات لے کر آئے، وبالزبور، صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب، اور کتاب لے کر آئے جس میں پوری کی پوری شریعت تھی. المنیر، منیر کا معنی روشنی دینے والی، یعنی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ اس قدر واضح ہیں. جس طرح روشنی ہے اس میں کوئی تاریکی والی بات، الجھاؤ والی بات یا پریشان کرنے والی بات نہیں ہے. جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا ان کی کھوج نہ لگاؤ، بس ان پہ ایمان لے آؤ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کندیل ہو، کندیل کے اندر نور جل رہا ہو. اب یہ متشابہات میں سے ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تفصیل اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ نور کیسا ہے. نور تو یہ بھی ہے، سورج کا بھی ہے، چاند کا بھی ہے، ستارے کا بھی ہے، اور پھر یہ نور جتنا بھی دنیا میں ہے، سورج کا، چاند کا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور ہے. لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ خود اللہ کے اپنے نور کی کیفیت کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے. اب وہ جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، یہ متشابہات میں سے ہے. اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا واجب ہے. اس کی کیفیت کو سمجھنا یہ ناممکن ہے، نہ اس کا حکم ہے. لیکن جو احکام انسان کی زندگی کے متعلق ہیں، کہ تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، بچے بیوی کے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، یہ جتنے بھی احکام ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بالکل واضح ہیں. بالکل اس طرح جس طرح روشنی ہوتی ہے، لیلھا کنہارھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا دین لے کے آیا ہوں، لیلھا کنہارھا، جو اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، کوئی تاریکی نہیں، کوئی اس میں الجھن کی بات نہیں. قرآن مجید بڑا سیدھا سیدھا اور حدیث بھی بالکل سیدھی سیدھی ہے، اس میں قطعاً کوئی پریشانی والی یا کوئی کنفیوژن والی بات، الجھن والی بات نہیں ہے. لہذا فرمایا بالکل کتاب المنیر، انبیاء جو آئے وہ روشنی دینے والی کتاب لے کے آئے یا روشن کتاب لے کے آئے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کی جتنی بھی شرطیں تھیں، ہدایت کے لیے جتنے بھی لوازمات تھے، ہدایت کے لیے جتنے واجبات تھے وہ سارے پورے کر دیے. ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو آنکھیں دی جاتی تاکہ زبر اور کتابیں پڑھ سکے. ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ اس کو دماغ دیا جاتا تاکہ ان دلائل کو، بینات کو دیکھ کے ان پہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے. ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر آئیں جو خود اپنی عملی زندگی سے اس دین پہ عمل کر کے دکھائیں کہ دیکھو اس طرح اللہ کے دین پہ چلنا ہے. پیغمبر بھی بھیج دیے.
لکھی ہوئی کتابیں اس کے لیے ہدایت ضروری تھی، وہ بھی بھیج دی. جتنے بھی ہدایت کے لوازم تھے، واجبات تھے، ضروریات تھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری ہم نے پوری کر دی. ہدایت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. ثم پھر یہ سارے لوازمات اور واجبات پورے کرنے کے بعد ثم اخذت پھر میں نے پکڑا. اخذت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اخذت میں نے پکڑا، ہم نے پکڑا کیا ہوگا؟ اخذنا. اخذت میں نے پکڑا. کس کو پکڑا؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا یہ سارے واجبات پورے کرنے کے بعد. نہ عقل سے کام لیا، غور و فکر کیا، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ دل سے کام لیا، نہ کتابوں کو دیکھا، نہ صحیفوں کو دیکھا، نہ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا، اندھے بن کے رہے اس دنیا میں. لا تعمل الابصار، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے لا تعمل الابصار، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دل کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں بغیر مطالعے کے. قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کے پہ الزام اور بہتان لگاتے ہیں بغیر مطالعے کے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے واجبات پورے کرنے کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا، پیغمبروں کی تکذیب کی، میری ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، میں نے ان کو سزا دی، ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کی. فکیف کان نکیر، فکیف پس کیسا، کان تھا نکیر. نکیر کا وعدہ کیا ہے؟ نون کافرہ، انکار کا معنی ریفیوز کر دینا. بھئی اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ، وہ لگائے گا؟ کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا. جس چیز کو انسان کی طبیعت قبول نہ کرے، جس چیز کو قبول کرنے سے انسان کی طبیعت انکار کر دے، ایسا عذاب جس کو انسان برداشت کرنے کے لیے، جھیلنے کے لیے تیار نہ ہو. نکیر کا معنی اصل تو یہ ہے، لغوی معنی، مراد اس سے عذاب ہے. پھر میں نے ان کو دیکھو عذاب کیسا دیا، دنیا میں بھی ان کو پکڑ کی اور ہلاک اور برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. فکیف کان نکیر، پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا، میری پکڑ کیسی تھی، میری سزا کیسی تھی. بعض کو پانی میں غرق کر دیا، بعض کو زمین میں دسا دیا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پوری پوری بستی کو جناب جبرائیل اکھاڑ کے اوپر لے گیا اور آسمانوں سے جا کے پھر نیچے زمین پہ پلٹ دیا اور زمین کے اندر دھنس گیا. وہ اللہ فرماتے ہیں فکیف کان نکیر، جن لوگوں نے یہ ہدایت کے سارے لوازمات پورے کرنے کے باوجود میری تکذیب کی، رسول کو نہیں مانا. ذرا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو میں نے کیسی سزا دی، کیسے پکڑا انہیں. کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی انہیں میں شامل ہو جاؤ، تمہارا حال بھی اور انجام بھی وہی ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہ ایک بڑی سخت تنبیہ ہے فکیف کان نکیر والی، جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور مشرکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی. اور اگر آج کافر یا مشرک لوگ پڑھیں قرآن مجید کو تو آج بھی بڑی زبردست تنبیہ ہے ان کے لیے. یہ اس دنیا کی جو آن بان ہے، شان و شوکت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے یا عزت اور وقار جو کچھ بھی ہے، یہ تو بالکل ہی عارضی ہے اور بہت ہی حقیر ہے. اصل جو عزت ہے یا آن بان ہے وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو حقیقی عزت اور آن بان اور شان و شوکت ہے، اور وہ ہے مومن کی. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی. اور یہ اسی لیے فرمایا کہ حقیقی اور باقی رہنے والی عزت جو ہے وہ مومنوں کی ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیے پھر، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہونا،
اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس دنیا میں موجود ہونا اس کا بھی ثبوت ہے. اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الگ ہے، لم الگ ہے، ترا الگ ہے. کیا، لم نہیں، ترا تو دیکھتا یا تو دیکھا. مضارع کے اوپر لم آ جائے تو اس کے معنی ماضی کے ہو جاتے ہیں، ماضی منفی کے. مضارع کے اوپر لم آ جائے تو اس کے معنی ماضی منفی کے ہو جاتے ہیں. الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، انزلا، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمانوں سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پس اس سے نکالا ہم نے، اخرجنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. واحد متکلم کا کیا ہوگا؟ اخرج. تو اخرجنا، اخرجنا ہم نے نکالا، بہی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. ہی کی ضمیر پانی کے لیے ہے. ثمرات، پھل، واحد کیا ہے؟ ثمر. ثمرات پھل، مختلفاً، مختلف قسم کے، الوانها، الوان، واحد کیا ہے؟ لون. الوانها ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. ہم نے پھل نکالے زمین سے، سارے رنگ، پھلوں کے رنگ جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں. یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی کہ پھلوں کے رنگ مختلف ہیں؟ اس لیے کہ مٹی ایک، پانی ایک، ہوا ایک، سورج کی روشنی ان کو پکانے والی وہ ایک، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سی ہیں سارے پھلوں کے لیے. ایک پھل جو ہے وہ سبز رنگ کا نکلتا ہے، دوسرا سرخ رنگ کا نکلتا ہے، اور ایک یلو رنگ کا نکلتا ہے. مختلف قسم کے رنگوں کے پھل نکلتے ہیں. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ اختلاف پھلوں میں اس حد تک ہے کہ کوئی دو پھل لے لیجئے، ایک ہی درخت کے دو پھل لے لیجئے، اور ان دو پھلوں کے رنگوں کو آپس میں ملائیے، رنگ نہیں ملیں گے، ان کے شیڈ آپس میں نہیں ملیں گے. دو آپ سیب لے لیجئے جو سرخ رنگ کے ہوں یا گرین رنگ کے ہوں، اور ان دونوں کے رنگوں کو آپس میں ملائیے، ان کے شیڈ ملائیے، نہیں ملیں گے. ان کی بناوٹ ملائیے، وہ آپس میں نہیں ملیں گے. ان کا وزن تول کے دیکھ لیجئے، گراموں تک اس کا بالضبط وزن جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر، دو دانوں کا وزن ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوگا. اس اختلاف سے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس اختلاف سے اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پھلوں میں سے ہر پھل کا ایک ایک دانہ جو ہے اس کو ہم اپنی توجہ سے بناتے ہیں. ہر دانہ جو ہے پھل کا، ہر ایک سیب یا ایک آم یا ایک انگور یا ایک اورنج جو ہے، جو کچھ بھی درخت کے ساتھ لگتا ہے، ایک ایک اس کا حبہ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں ہے، اس کو ہم اپنی خاص توجہ سے بناتے ہیں. ایسے نہیں ہے، یہ کوئی سانچہ نہیں اللہ نے بنایا کہ یہ سانچہ سیب کا بنا دیا، یہ انگور کا بنا دیا، یہ آموں کا بنا دیا، اور یہ مالٹے کا بنا دیا، وہ سانچے میں ڈال رہے ہیں. یہ سانچہ بنانا نالائکی کی علامت ہے. بھئی اتنے ماڈل ہم نہیں بنا سکتے. ایک سانچہ بنا دیا، سال بھر وہی گاڑیاں اس ماڈل سے نکلتی رہیں، اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. اور جب دوسرا سال آتا ہے، 6 مہینے سے پہلے انجینئر بیٹھ جاتے ہیں ڈیزائن بنانے کے لیے. بھئی کہاں سے ترمیم کریں، کیسی ترمیم کریں، کتنی تبدیلی کریں، کوئی خرابی نہ ہو جائے، اس میں کوئی بیٹرمنٹ ہونی چاہیے، کیسے ہو. 6 مہینے، سال پورے انجینئر ڈیزائن کرتے رہتے ہیں. تب کہیں جا کے سال کے آخر میں اس ایک ماڈل میں تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے، اور پھر سال بھر وہی ایک ماڈل چلتا ہے. یہ ایک ماڈل ہونا تو نالائکی کی علامت ہے. اور اختلاف جو ہے یہ قدرت کی علامت ہے. اللہ کی اتنی قدرت وسیع ہے، اللہ کی اتنی قدرت وسیع ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ایک درخت پہ لگنے والے 2 پتے ایک جیسے نہیں. ان 2 پتوں کو لے کے ان کے اوپر جو لکیریں لگی ہیں، اس کی بناوٹ ہے، اس کا رنگ ہے، اس کو دیکھ لیجئے. 2 پتے آپس میں نہیں ملیں گے، 2 پھل آپس میں نہیں ملیں گی، 2 ٹہنیاں آپس میں نہیں ملیں گی، تنے آپس میں نہیں ملیں گے. اور یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان جو ہے اس کی بس میں تو بات ہی نہیں کوئی. انسان مخلوق ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے انسانوں کو پھیر لگ جاتا ہے، جی وہ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ معاف کرے. انسان تو اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تنکا بنا نہیں سکتا.
ایک ٹوٹا ہوا تنکا جوڑ نہیں سکتا, ریت کا ذرہ نہیں پیدا کر سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ, اور پہاڑوں سے بھی, الم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, من الجبال, پہاڑوں میں سے, جودادن, واحد کیا ہے, جدن, جد جس کا واحد ہے, جد کا معنی ہوتا ہے دھاری یا ایک مسلسل راستہ کہہ لیجئے, گھاٹی کہہ لیجئے, لائن کہہ لیجئے, دھاری کہہ لیجئے. جدد اس کی جمع ہے. من الجبال, پہاڑوں میں ایسی دھاریاں ہیں, ایسی لائنیں ہیں جن میں سے بیزن, سفید رنگ کی, سنگ مرمر کیسا سفید ہے, دودھ کی طرح سفید ہے, پتھر ہی ہے زمین سے نکلا ہوا, پہاڑوں سے نکلتا ہے. بیزن سفید, وحمرن, اور سرخ رنگ کا, سرخ رنگ کے پتھر بھی کتنے خوبصورت نکلتے ہیں. اور ویسے عام جو پہاڑ ہیں ان میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سیمنٹ جو بنتا ہے اس کا بھی را میٹیریل پہاڑ سے حاصل ہوتا ہے, اور اس کا جو میجر پورشن ہے 65 یا 62% وہ سلی کا ہے, جو کہ پہاڑ سے نکلتا ہے, وائٹ کلر کا ہوتا ہے, وہ خالص وائٹ کلر کا. پاکستان میں ایبٹ آباد اور ٹیکسلا سائڈ پہ بہت سے پہاڑ ہیں جن سے سلیکا وغیرہ کے پہاڑ ہیں باقاعدہ, اس لیے فیکٹریاں جو پاکستان میں ہیں سیمنٹ کی تقریباً ساری اسی علاقے میں ہیں. اب یہ سارے مختلف قسموں کے پہاڑ ہیں, نمک کے پہاڑ ہیں, دھاتوں کے پہاڑ ہیں, سونے کے, چاندی کے, تانبے کے, پیتل کے. اللہ فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کی دھاریاں, یہ اصل میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ دھاتوں کی صورت میں دولت رکھی ہے پہاڑوں میں, وہ تو چونکہ پوشیدہ تھی. اور قرآن مجید تو عام جو بدو لوگ تھے, عام جو علم رکھنے والے نہیں تھے, یا ریسرچ کا زمانہ نہیں آیا تھا, ان کے سامنے پیش کیا گیا. لہذا جو آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں تھیں ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو پہاڑوں کو, ان میں سے بعض جو ہیں ان میں سفید دھاریاں ہیں, سرخ دھاریاں ہیں, سیاہ دھاریاں ہیں, یلو کلر کی دھاریاں ہیں, دوسرے رنگ کی دھاریاں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کھلی آنکھوں سے ہر انسان دیکھ سکتا تھا اور دیکھتا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَحُمْرٌ, سرخ رنگ کے, مختلف الوانھا, مختلف ہیں ان کے لون. سرخ اور سفید تو اللہ تعالیٰ نے نام لے دیے, اور اس کے بعد فرمایا کہ اور بھی مختلف قسم کے پتھر ہیں رنگوں کے, اور فرمایا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. غرابیب واحد کیا ہے, غراب. غراب کا معنی کوا, کوے کو عربی میں غراب کہتے ہیں, اور غراب کی جمع غرابیب ہے جس کا اصطلاحی معنی ہے کالا سیاہ, کالا رنگ, سیاہ رنگ. اور سود جو ہے اس کا واحد کیا ہے, اسود. اسود کی جمع سود, اسود بھی کالا, مطلب یہ کہ کالا سیاہ, بہت ہی گہرا سیاہ رنگ کا. پتھر جو ہیں, بعض پہاڑ جو ہیں بہت ہی گہرے سیاہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ مختلف رنگ ہیں, کوئی گرے کلر ہے, کوئی تھوڑا سیاہ ہے, کوئی زیادہ سیاہ ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے. اور یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اب یہ جو نگینے وغیرہ نکلتے ہیں یا پتھروں سے لے کے تراشتے ہیں, انگوٹھیوں میں لگانے والے نگینے, یہ بھی پہاڑوں سے حاصل ہوتے ہیں, پتھر ہے یہ بھی. اب دیکھ لیجئے ان میں کتنی قسمیں ہیں, اور کتنے کتنے خوبصورت پتھر اور نگینے بنائے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے, اللہ کے وجود کی ثبوت بھی ہے اس میں, اور اللہ کی توحید کا ثبوت بھی ہے کہ اور ہے کوئی جو یہ چیزیں بنا سکے. یہ پہاڑوں میں مختلف رنگ اور مختلف دھاریاں جو ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ پھلوں کے یہ جو مختلف رنگ ہیں, مختلف ذائقے ہیں, مختلف ان کے ماڈل ہیں, اور مختلف ان کے سائز جو ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ اور ہے جو کوئی بنا سکے
آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور پھر تیسری بات جو ہے، تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی دے دی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، مختلف ہیں ان کے رنگ. لوگوں میں دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سارے انسان. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں ان کے، مختلف انداز گفتگو ہوتی ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہیں ان کی، مختلف قسمتیں ہوتی ہیں ان کی، مختلف سوچ ہوتی ہے، مختلف طباع ہوتے ہیں، مختلف ذوق ہوتے ہیں ان کے. اور پوری دنیا میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علاقوں میں تقسیم کر دیا. فلاں علاقہ جو ہے اس میں یہ اس رنگ کے لوگ ہیں، اس زبان کے لوگ ہیں، فلاں علاقے میں اس رنگ کے لوگ ہیں، اس زبان کے لوگ ہیں، فلاں علاقے میں اس رنگ کے لوگ ہیں، اس زبان کے لوگ ہیں. کتنا زبردست اختلاف اللہ نے پیدا کر دیا، حالانکہ ایک ہی آدمی آدم کی اولاد ہے سارے انسان. اور پھر صرف علاقوں کے حوالے سے زبان یا نسل یا رنگ جو ہے یہ مختلف نہیں ہے، بلکہ خود انسان کی اپنی ذات میں اتنا اختلاف ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. پاؤں کے نیچے کی جلد دیکھیں وہ کیسی ہے، پاؤں کے اوپر کی جلد دیکھیں وہ کیسی ہے، رانوں پہ کیسی جلد ہے، پنڈلیوں پہ کیسی جلد ہے، سر کے اوپر جو کھال ہے وہ کیسی ہے، ہاتھوں کے پیچھے کھال کیسی ہے، کونیوں پہ کھال کیسی ہے، پیٹ کے اوپر جو جلد ہے وہ کیسی ہے، جو دماغ اندر ہے وہ کیسا ہے، زبان جو بولتی ہے جس میں اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے وہ کیسی ہے، آنکھ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں. اب آپ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو ڈاکٹروں کا فیلڈ ہے، ڈاکٹر جو سمجھتے ہیں، آپ ان سے ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کے نکلنے کا یا اس کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے آنکھوں کے اندر جو آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے وہ ہر وقت آنکھوں کو لوبریکیٹ کرتا رہتا ہے. اگر وہ سسٹم خشک ہو جائے تو انسانوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. دل دھڑک رہا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا کہ وہ دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے. انسان کے گردے ہیں، ان کو فلٹر کرنے کا کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مسلسل جو پانی پیتا ہے، جو کچھ بھی پیتا ہے اس کو فلٹر کرتے رہتے ہیں. وہ فلٹر کرنا چھوڑ دیں، انسان دیکھ لے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی. انسان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری فیکٹری لگا دی ہے. اگر انسان اسی پہ سوچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی توحید، اللہ کا وجود سارے کا سارا انسان کے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ خود اپنی ذات کے بارے میں سوچو اور پھر اپنی ذات سے باہر کائنات پہ غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی ذات نظر آ جائے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سارا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے نکال کے رکھ دیا اس مضمون کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بڑے اچھے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک وہ جو یخشا، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، ماضی کیا ہوگا؟ خاشیا، وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے. یخشا مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یخشا ڈرتا ہے اللہ، اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے. یہ کی ضمیر بندوں میں سے کی طرف ہے. العلماء، کون ڈرتے ہیں اللہ سے؟ اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے، جن کو ان باتوں کا علم ہے کہ بھائی غور و فکر کریں کہ یہ جو اختلاف اللہ نے پھلوں میں رکھا ہے، سبزیوں میں رکھا ہے، پہاڑوں میں رکھا ہے، پتھروں میں رکھا ہے، انسانوں میں رکھا ہے، جانوروں میں رکھا ہے، مویشیوں میں رکھا ہے، یہ سارا اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کامل قدرت پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ چیز تو غور و فکر کون کرتے ہیں اس پہ؟ علماء، علم والے. اور علم سے مراد علم وحی ہے.
علم سے مراد دنیا داری کا علم نہیں ہے یا مادہ پرستانہ علم نہیں ہے یا ٹیکنالوجی مراد نہیں ہے. جہاں بھی کہیں علم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا قرآن مجید میں, اس سے مراد علم وحی ہے کہ جو علم وحی رکھنے والے لوگ ہیں, علماء ہیں, در حقیقت وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے, اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے, اتنی جلیل ہے, اتنی کبریائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. جتنا انسان میں علم وحی زیادہ ہوگا اتنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی. جتنی انسان کو اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرے گا. جن صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے, ساری زندگی رات کو سوئیں گے نہیں قیام کریں گے, اور ساری زندگی نکاح نہیں کریں گے, اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے, لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اور اس کے بعد امت میں, لوگوں میں جتنی جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ علماء جو ہے جاننے دینے کے لیے قربانیاں دینے, ہر دور میں, آج کی بات نہیں, ہر دور میں جاننے دینے کے لیے دین کی خاطر اور قربانیاں دینے کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے, جیلوں میں جانے کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں علماء ہی رہے. کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے, جنہیں اللہ میں کامل یقین اور ایمان ہے ان کا. اور جو لوگ اپنی دنیا داری میں پڑے ہیں وہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں, آج بھی دنیا داری میں پڑے ہیں, دنیا کمانے کے چکر میں. ان کو دنیا داری سے ہی فرصت نہیں ملتی. مسلمانوں کی ہر دور میں جب بھی کبھی آزمائش کا موقع آیا, جب بھی کبھی امت پہ ابتلا آئی, جب بھی کبھی امت پہ مصیبت آئی, ہمیشہ قیادت جو ہے علماء نے کی ہے. اپنی جانوں کو خطرے میں حکمران نہیں ڈالتے, ان کو تو کرسی عزیز ہوتی ہے. حکومت چلی جائے تو ان کی تو ایک دن نہیں گزرتا, حکومت چلی جاتی ہے تو باقی زمانہ جو ہے وہ پیرس میں یا لندن میں گزارتے ہیں, گزارا نہیں اس کے بغیر. اور قربانیاں وہی دیتے ہیں جو فقیر اور درویش ہیں, جن کا ساری زندگی جو ہے ایک ہی طرز پہ گزرتی ہے, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, فقیری میں ہے, درویشی میں ہے, فقر و فاقہ ہے, جو کچھ بھی ہے, مصیبت ہے تب بھی, اچھا ہے تب بھی, بس ایک ہی حالت ہے, کوئی طمع نہیں, کوئی لالچ نہیں, کچھ نہیں, اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت دی ہے اپنی ذات کی, اور پھر جن کو اس دنیا کے سارے معاملات پہ غور و فکر کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, وہ غور و فکر کرتے ہیں, تو پھر اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلال, اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف رکھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے, بڑا اللہ کو پیارا ہے, بڑا اللہ کے نزدیک قابل اجر و ثواب عمل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہے دنیا میں, وجاء بقلب منیب, اور اللہ کے حضور قلب منیب لے کے آئے, اللہ کے حضور رجوع کرنے والا دل لے کے آئے, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام, اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, اب یہ جو دن شروع ہو رہا ہے تمہارا جنت میں داخل ہونے کے بعد, یہ ابدی دن ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے, اس کی رات نہیں ہے.
لا اجمعو علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندوں پہ 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ 2 خوف اور 2 امن سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور پھر قیامت کو بھی ڈرے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، 2 خوف اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اگر انسان اس دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا تو انشاءاللہ قیامت کو میں اس کو امن دوں گا، اور جو آدمی اس دنیا میں بے خوف رہا 2 امن بھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی اس دنیا میں عیش پرستی کی زندگی بسر کرے، اپنے من کی ساری مرادیں پوری کرتا رہے، امن سے رہے اس دنیا میں، اور پھر قیامت کو بھی اس کو امن ملے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا میں امن سے رہے گا قیامت کو خوف دیکھنا پڑے گا، جو اس دنیا میں خوف سے رہے گا قیامت کو میں اسے امن نصیب کروں گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ 3 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران پہرا دیا، جاگتا رہا اور اسلامی لشکر کی حفاظت کی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بہے اور اس سے آنسو نکل آئیں۔ اور تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو نہ دیکھے، حرام چیزوں کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا شیطان بعض اوقات گمراہ کرتا ہے انسان کو کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ چند دن پہلے ایک دوست نے ٹیلی فون کیا کہ ایک دوست ہے، اتنے نمازی ہیں کہ کتنے آدمیوں کو انہوں نے نماز پہ لگایا، باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، دین کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، دینی مزاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن فلمیں دیکھنے نہیں چھوڑتے۔ فلمیں ہر طرح کی دیکھتے ہیں، گندی غلیظ فوش بے حیا، کہتے ہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں واضح حکم ہے کہ وہ آنکھ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو آنکھ حرام چیزوں کو نہ دیکھے، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے، بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منع کی ہوئی باتوں کو کانوں میں نہ پڑنے دے۔ یہ تو سارے اپنی مرضی کا، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی ہے، اپنی مرضی کا دین ہو گیا کہ جسے انسان چاہے، جو چیز انسان کو چاہے وہ جائز کر لے، جسے نہ چاہے نہ کرے۔ کتنا شیطان کا دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے 7 آدمی ہوں گے، ان میں سے 2 آدمی جو ہیں وہ ہیں جو اللہ سے خوف کرنے والے۔ ایک کی تو وضاحت فرمایا کہ وہ آدمی جس کو غیر محرم عورت جو اونچے خاندان والی تھی، شکل کی خوبصورت تھی، اس نے دعوت گناہ دی، سارے مواقع میسر تھے، لیکن نیک اور صالح آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں۔ بہت بڑی تقوی کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی جو رات کو تنہائی میں تاریکی میں بیٹھا، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنکھوں کا نکل آنا، یہ بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رقت قلب وہی ہے جس کا اللہ نے فرمایا جا بقلب منیب، کہ قیامت کے دن جو قلب منیب لے کے آیا اسے ہم کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ یہ قلب منیب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں سنیں تو انسان پہ رقت طاری ہو جائے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ انسان رونا نہ بھی آئے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے رونے کی، آنسو نہ نکل سکے تو رونے والی شکل ہی بنا لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، انبیاء سفارش بھی کریں گے امتوں کی،
اور انبیاء کی سفارش بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میرے کچھ اور امتی بھی جنت سے نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یومن او خافانی مقام، کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں جہنم میں، اس آدمی کو بھی نکال لائیں جس نے زندگی میں کبھی ایک بار ہی میرا نام لیا ہو، او خافانی مقام، یا کسی موقع پہ وہ مجھ سے ڈر ہی گیا ہو، رات کی کسی گھڑی میں یا دن کی کسی گھڑی میں کسی بھائی سے بات کرتے ہوئے، کوئی کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، کسی کے سے لین دین کرتا ہوئے، کسی سے ساری زندگی میں ایک موقع پہ ہی اگر مجھ سے ڈر گیا ہو تو اس کو بھی جہنم سے نکال کے لیا۔ اللہ کی رحمت تو واقعی بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے معاف کرنے کے لیے، لوگوں کو بخشنے کے لیے۔ انسان کی اپنی بدبختی ہے کہ ایسے رحمان اور رحیم ذات سے بھی انسان اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ انسان ساری زندگی اپنے دنیا کے کاروبار میں گزار دیتا ہے، واللہ کتنی بدقسمتی ہے انسان کی، انسان کبھی ساری زندگی میں خافانی مقام ایک موقع پہ بھی اللہ کے حضور نہ حاضر ہو۔ 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 60 سالوں کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی انسان اللہ کے حضور نہ روئے، کبھی ایک دفعہ بھی اللہ سے نہ ڈرے، انسان ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کفل نامی ایک آدمی تھا، اس نے ایک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، عورت کو ضرورت تھی پیسوں کی، اس سے بری نیت کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا پیسوں کی۔ عورت کو مجبوری تھی، اس نے اقرار کر لیا، لیکن جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور برائی کا ارتکاب کرنا چاہا تو عورت جو تھی وہ کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے بات پہلے سے طے کر لی تھی، میں تم پہ کوئی زبردستی یا جبر تو نہیں کر رہا۔ کہنے لگی بات تو واقعی ٹھیک ہے، لیکن میری بدبختی اور بدقسمتی کہ میں نے معمولی سے دنیا کے فائدے کے لیے مجبور ہو گئی، مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے کہ معمولی سے اتنے تھوڑے سے یعنی گناہ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے اور ہمیں اتنا زیادہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اللہ کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، اللہ ناراض ہو گیا ہم سے۔ مجھے اس بات سے ڈر آ رہا ہے، بات تو میں نے کی ہوئی ہے، میں خود اس کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کچھ اس طریقے سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں اس کی باتیں اس طرح گھر کر گئیں کہ وہ آدمی بھی ڈر گیا اللہ سے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، اور فوراً ہی اس نے اس کے سامنے ہی کہنے لگا کہ تمہاری باتیں سن کے میں بھی اللہ سے ڈر گیا ہوں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں، جو میں نے تم کو دیا ہے وہ میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، تمہیں معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسے، اور صبح کے وقت لوگوں نے اس کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ غفر اللہ الکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے انسان ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہی ڈر جائے، انسان کے لیے نجات کے لیے وہ بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن انسان سچے دل سے ڈر تو جائے اللہ سے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جسم کو جلا دینا اور اس کی راکھ جو ہے یہ ہوا میں اڑا دینا، بکھیر دینا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر لیا تو میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ مجھے بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کی سزا سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، لہذا میری میت کو آگ میں جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ کہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک آدمی تھا اس کی راکھ بکھر گئی ہواؤں میں، کہاں اللہ تعالیٰ اتنا تردد کریں گے یا اتنا اہتمام کریں گے کہ بھائی ضرور یہ ساری راہ اکٹھی کی جائے، انسان کو زندہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہ کو حکم دیں گے، اکٹھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟
تو انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سارا کچھ تیرے ڈر سے کیا تھا، بڑا گناہ گار آدمی ہوں میں، اور مجھے یہ پتا تھا کہ یا اللہ اگر میں تیرے حضور حاضر ہو گیا تو مجھے سزا ہوگی، عذاب ہوگا، تو تیرے ڈر سے یا اللہ میں نے یہ کیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے میرے ڈر سے کیا تھا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. بھائی انسان کو زندگی جو ہے یہ واقعی انسان کی ہدایت کا اور سیدھے راستے پہ آنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن انسان کو ساری زندگی ایسے تو بالکل نہیں گزار دینی چاہیے کہ انسان اللہ سے بے نیاز اور اللہ سے بے پرواہ ہو کے گزار دے. ٹھیک ہے بال بچے بھی ہیں، دنیا کے جھنجھٹ بھی ہیں، مصروفیتیں بھی ہیں، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور دنیا میں انسان محو بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن انسان کو کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ صحیح، 6 مہینے میں ایک مرتبہ صحیح، جیسا سال میں انسان چھٹی جانے کا اہتمام کرتا ہے، بھئی چھٹی آ رہی ہے، اس کے لیے انسان 4 پیسے بھی جمع کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، ریزرویشن کراتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس کے لیے تو اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انسان ارادہ کر لے اور رات کو کسی وقت تنہائی میں وضو کر کے اللہ کے حضور مصلی بٹھا کے بیٹھ جائے، 4 آنسو بہا دے اللہ کے حضور. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا. اور پھر علم کی بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت اسی لیے ارشاد فرمائی کہ جب تک علم نہ ہو انسان ڈرتا بھی نہیں اللہ سے، انسان کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور پھر انسان اللہ سے ڈرتا نہیں. بڑا ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا. لوگوں انسان یہ دنیا کی زندگی جو ہے دین کے علم کے بغیر ضائع ہے. قرآن نہیں پڑھ سکے، قرآن نہیں سی، اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بات، ہر مسئلے کا اللہ نے حل بتایا ہے. فرمایا کہ ایک انسان ہے 30 سال 40 سال 50 سال اس کے ضائع گزر گئے، جہالت میں گزر گئے، اس کو شعور حاصل نہیں ہوا، کسی نے سیدھا راستہ نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، تو فرمایا کہ وہ علم اس کا حاصل کرنے کا جو آغاز ہے، جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی نیت ہے، وہ ماضی کے سارے زمانے کا کفارہ بن جائے گا. جو اس نے زمانہ جہالت میں گزار دیا، ضائع کر دیا، 30 سال 40 سال 50 سال، جب اس نے نیت کی کہ اب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، فرمایا کہ اسی دن سے اللہ اس کے پچھلے سارے زمانے کا کفارہ بنا دیں گے اسے، کہ جو تمہاری پچھلی جہالت ہے، جو تمہاری پچھلی غفلت ہے، وہ ساری میں نے معاف کر دی. اور فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، صبح 8 بجے نکلا، 9 بجے نکلا، 10 بجے نکلا، اور پھر واپس 1 بجے 2 بجے 3 بجے گھر میں جاتا ہے، یا پھر مہینے کے لیے نکل گیا، یا 6 مہینے یا سال کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسے جہاد کے لیے نکلا. جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. یہ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، دنیا کا علم حاصل کرنے کی نہیں ہے. اور پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے راہ پہ ایک دفعہ نکل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل بنا دیتے ہیں، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ گویا جنت کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، دین کا علم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. افضل ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. کتنی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی. اور پھر فرمایا کہ ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء. جو عالم ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے آدمی،
زمین کی ساری مخلوق، آسمانوں کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح 14 کے چاند کی رات ستاروں کے مقابلے میں، 14 کے چاند کی رات کی فضیلت ہے جتنی ستاروں کے مقابلے میں، اسی طرح فضیلت ہے عالم کی عابد کے مقابلے میں۔ عابد جو ہے اس نے تو اپنا آپ سنوارا، عابد جو ہے اس نے تو اپنی نجات کا وسیلہ بنایا، لیکن عالم جو ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے گا، اور دوسروں تک علم کو پہنچانا جو ہے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے، عالم کو اللہ ضائع نہیں کرتے، جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہوں، جس کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق دعا کرتی ہو، اور جس کی فضیلت جو ہے اتنی اللہ کے رسول نے بتائی کہ جس طرح 14 کے چاند کے مقابلے میں تاروں کی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود آپ خود اپنے ذرا گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے علم کے لیے وقف کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دنیا کے علم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دنیا کے علم کی حیثیت کیا ہے؟ یہی ہے کہ دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں پیسہ ملے گا، دنیا میں وقار ملے گا، کوئی عہدہ اور منصب مل جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا اس سے؟ لیکن دین کا علم وہ ہے، اس سے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی آزمائش ہے۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بچوں کے مسجد میں بھیجیں گے، حفظ قرآن کرائیں گے، بچہ مولوی بن جائے گا، بچوں کا مزاج ایسا بن جائے گا، بچے مولوی کے پاس جائیں گے، قاری کے پاس جائیں گے، مارے گا، بچے کی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکے گی، بچے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیسے کیسے وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی اتنی بتائی ہوئی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے تھے۔ صحابی تھے، انہیں یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں دمشق میں ایک آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے انہوں نے اس مقصد کے لیے اونٹنی خریدی کہ میں دمشق میں جاؤں گا یہ حدیث سننے کے لیے، اونٹنی خریدی۔ اونٹنی خریدنے کے بعد اس آدمی کا پتہ معلوم کیا کہ دمشق میں وہ آدمی کہاں رہتا ہے، کون سے محلے میں ہے، گلی میں ہے، مکان ہے، کہاں کیسے ملنا ہے اس کو، اور پھر اونٹنی پہ سفر کیا مدینہ سے لے کر دمشق تک گئے، وہاں جا کے اس آدمی کا پتہ کیا، جا کے دروازہ ناک کیا، غلام باہر آیا، اسے کہا کہ بھائی جاؤ، جا کے اپنے مالک کو بتاؤ کہ عبداللہ آیا ہے مدینہ سے۔ اس آدمی نے پیغام بھیجا کہ کیا عبداللہ بن جابر ہو تم؟ غلام نے جا کے بتایا کہ عبداللہ بن جابر ہے۔ وہ آدمی دوڑا آیا کہ مدینہ سے عبداللہ بن جابر آئے ہیں میرے پاس۔ جا کے بڑی عزت اور احترام کی ان کے۔ عبداللہ بن جابر کہنے لگے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، کہ تم کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے حدیث سناؤ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث تو یہ ہے کہ فلاں فلاں صحابی نے سنی، اور میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن تمہارے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں گے، تم ننگے پاؤں ننگے بدن پیدا کیے جاؤ گے بے خطرہ، اور وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور تمہارے جو حقوق ہیں ان کا ادائیگی ہوگی تمہارے نیکیوں کے ساتھ، دینار اور درہم پاؤں نہیں ہوں گے، اور جو تمہیں حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنے ہوں گے وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں نے تم سے حدیث سن لی، میں یہ حدیث سننے ہی آیا تھا، اور وہیں سے واپس مدینہ منورہ کے لیے چل۔ یہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں اب اس کے پاس ہفتہ 10 دن میں رہوں، تھوڑا آرام کروں اور پھر میں واپس جاؤں گا۔ فرمایا کہ میں حدیث سننے کے لیے آیا تھا،
اور یہ سارا اہتمام اس لیے تھا، میں نے حدیث تمہاری زبان سے سن لی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ حدیث سنی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دے دی ہیں، گھر آ کے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، قدم قدم پہ درس قرآن کے حلقے کھلے ہیں، مکاتب جالیات موجود ہیں، وقت موجود ہے، وسائل موجود ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، بے فکری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، کیا کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ۔ اس کے باوجود بھی انسان کی کتنی بد نصیبی ہے، کتنی محرومی ہے کہ انسان سارے وسائل ہونے کے باوجود، اللہ کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود دین سے محروم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو عالم لوگ ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غفور، غالب بھی ہے، غفور بخشنے والا بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دو صفات کا ذکر فرماتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توحید کے یہ دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہ راستہ تمہیں بتاتا ہے، پیغمبر آئے ہیں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان پہ ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ان پہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی ان پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہے، پوری طرح قادر ہے، پوری قوت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے کہ فوراً پکڑ لے جو گناہ کرے، جو اللہ کے رسول کی تکذیب کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طرح غالب ہے اللہ کی ذات۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں غفور، اللہ تعالیٰ بخشنہار بھی ہے، مہربان بھی ہے، قادر ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سزا دیتے نہیں، اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ مہلت دیتے جاتے ہیں کہ شاید میرا بندہ اب باز آ جائے، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے، شاید میرا بندہ اب گناہ کی زندگی ترک کر دے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، قدرت رکھتے ہیں سزا دینے کی، لیکن سزا نہیں دیتے اس لیے کہ غفور، وہ بخشنہار بھی، انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف بھی کرتے رہتے ہیں اور انسان کو مہلت اور ڈھیل بھی دیتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، مما اس چیز سے، رزقنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، سرن، چھپے چھپے، وعلانیتاً، اور ظاہر اعلانیہ، یرجون، یرجون کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے یرجون کا؟ را جیم یا، رجا کا معنی رجوع ہوتا ہے، وہ را جیم واو اے رجوع، یہ ہے را جیم الف، رجائیت پسند، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے قنوتیت پسند، قنوتی، ایک ہے رجائیت پسند، راجی۔ قنوتیت پسند وہ آدمی ہے جو ہر پہلو کا منفی پہلو سامنے رکھے، ہر چیز کا منفی پہلو، مایوسی، قنوتیت پسند۔ رجائیت پسند وہ ہے جو ہر چیز کا مثبت پہلو سامنے رکھے، یعنی جو ہر چیز میں اچھی توقع رکھنے والا ہو، اچھی سوچ رکھنے والا ہو، مثبت سوچ رکھنے والا ہو، رجائیت پسند کہتے ہیں جو پر امید آدمی ہو۔ یرجون، امید رکھتے ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور،
جو کبھی ضائع ہونے والی، برباد ہونے والی، کبھی ہلاک ہونے والی نہیں۔ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دنیا کی تجارت وہ ہے جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، میں نے 100 کی چیز لائی اور 150 میں بیچی، 50 ریال فائدہ ہوا، 10 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے، تو اس پہ مجھے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کا پرافٹ ہو جائے گا، انسان کیلکولیٹ کر لیتا ہے۔ یہ تو ہوگی دنیا کی تجارت۔ لیکن آخرت جو ہے، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی تجارت کر رہے ہیں۔ یہ جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں، یہ بھی تجارت ہے۔ اور تجارت کا لفظ جو ہے، اس کا مفہوم عربوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑی اچھی طرح مانوس تھے عرب لوگ تجارت سے، کہ تجارت وہ چیز ہے جس میں انسان اپنا سارا مال کھپا دیتا ہے، اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنا وقت کھپا دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں کھپا دیتا ہے، اور توقع رکھتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس میں لگا دیا، اس کا مجھے 100% منافع ملے گا۔ تجارت کا لفظ اللہ نے استعمال فرما کے یہ ساری چیزیں واضح فرما دیں کہ یہ جو تمہیں ہم نے بتایا عمل، روزہ رکھنا، نماز کرنا، عمرہ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یہ تجارت ہے، اس میں سب کچھ لگا دینا ہے تمہیں۔ اپنی جان لگا دو نمازوں میں، اپنی جان جو ہے کھپا دو اس نیک عمل میں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں۔ جو بھی اللہ کا رسول نیکی کا عمل بتاتا ہے، اپنی زندگی کھپا دو، اپنی جان کھپا دو، اپنی صلاحیتیں کھپا دو، اپنی قوت اور طاقت کھپا دو، اپنا مال کھپا دو سارا اس میں، تب یہ تجارت بنے گی تمہاری۔ اور یہ تجارت ایسی ہے لن تبور، دنیا کی تجارت میں مال تمہارا ڈوب سکتا ہے، خسارہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بھاؤ گر گیا مارکیٹ کا، اور اتنا مال لے کے رکھا تھا سارے کا سارا، اتنا میرا نقصان ہو گیا یا مال ڈوب گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجارت تم کرو گے، یہ تجارت ایسی نہیں جس میں تمہیں کوئی خسارہ ہو، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک بکری دی کہ جاؤ یہ بکری ہے 1 درہم کی بیچ کے آؤ۔ وہ صاحب بکری لے گئے بیچنے کے لیے، منڈی میں جا کے بکری بیچی، اور 1 درہم بھی ساتھ واپس لے آئے، 1 بکری بھی لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا 1 درہم کی جائے بکری بیچ آؤ، تم بکری بھی لے آئے ہو، درہم بھی لے آئے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے 2 درہم کی بکری بیچی، 1 درہم کی بکری خریدی، 1 درہم آپ کے لیے لے آیا ہوں، بکری بھی لے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ تجارت سے کتنے مانوس تھے، کتنا جانتے تھے تجارت کو کہ کتنی اچھی چیز ہے یہ۔ ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ لن تبور، کہ یہ تجارت کر رہے ہو تم، نمازیں جو پڑھ رہے ہو، یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو تم، اور اللہ کے دین کے ساتھ تم نے اعتصام کیا ہوا ہے، یہ تجارت ہے، یہ کوئی ایسے بیکار باتیں نہیں ہیں یا بیکار چیز، بے فائدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے تمہیں بڑا پروفٹ ہونے والا ہے، بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ چیزیں ضائع نہیں ہوں گی، خسارہ نہیں ہے اس میں۔ ان کو ساری بات کی سمجھ آ جاتی تھی کہ جب یہ تجارت ہے تو پھر سب کچھ اس میں لگا دیا۔ ایسے تو نہیں کرتے تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صہیب رومی جو ہے وہ سارے کا سارا مال تجارت جو ہے کفار کے حوالے کر کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب بڑا اچھا سودا کر آئے ہو، بڑی اچھی تجارت کی تم نے۔ تجارت کیا تھی؟ تجارت یہی تھی کہ دنیا کا مال کافروں کو مبارک ہو، دنیا کا مال کافر لیتے ہیں لے جائیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا دامن نہ چھوٹے۔ اللہ کے رسول کی جو ہمسائیگی ہے، یا اللہ کے رسول کی صحبت جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے رہنا ہے۔ مکے میں وہ بھی تو تھے جو مسلمان بھی تھے، اس کے باوجود ہجرت کے لیے نہیں گئے، وعدہ کر لیا انہوں نے، لیکن صہیب رومی جب کر کے گیا تو فرمایا کہ بڑی اچھی تجارت کر کے آئے ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں بتائیں اس تجارت میں؟ یتلون کتاب اللہ، وہی علم دین حاصل کرنے کی بات۔ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، بہت بڑی تجارت ہے واللہ ہے۔ سب سے پہلا جو سر فہرست اللہ نے بتائی اس تجارت کی بات یا اس تجارت کا نقطہ، وہ یہ ہے یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں،
اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے. اس لیے قدرتی بات ہے جب اللہ کی کتاب کو انسان پڑھے گا, اس کو سمجھے گا تو لازماً اس پہ عمل کرے گا. اور پھر یہ بھی اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ جب نیکی کی بات اس کے دل میں آتی ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی یہ کام کریں, میرے بھائی بھی یہ کام کریں. جو آدمی میرا بھائی یا دوست نہیں کر رہا اس کو بتاؤں کہ بھائی یہ نیکی کا راستہ ہے, اس طرف آؤ. اس لیے اس تجارت کا پہلا جو آئٹم اللہ نے رکھا وہ یہ ہے یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور دوسری بات اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز جو ہے یہ میٹر ہے ایمان کا. نماز جو ہے یہ میٹر ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کتنا مومن ہے, اس کا ایمان کس درجے کا ہے, اس کی نمازوں کو دیکھ لیجئے کیسی ہے. اگر وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اول وقت میں نمازیں پڑھتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا ایمان جو ہے وہ قوی ہے, ایمان اس کا مضبوط ہے. اور جو نمازوں میں تساہل کرتا ہے, یہ تو منافقوں کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا قصالا, جب نمازوں کے لیے یہ اٹھتے ہیں منافق کسل مندی کے ساتھ, لٹکتے ہوئے, ٹہلتے ہوئے, ادھر وقت ضائع کیا, ادھر وقت ضائع کیا, ادھر جماعت سے رہ گئے, جماعت چھوٹی تو پرواہ نہیں ہے. فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا قصالا, نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایسے کسل مندی کے ساتھ, سستی کے ساتھ, بے رغبتی کے ساتھ, طبیعت چاہتی نہیں, لیکن محض یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اس زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ آدمی مسلمان بھی ہو نماز چھوڑ دے یا نماز نہ پڑھے. یہ تو تصور ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن جو منافق تھے وہ بھی جاتے تھے, لیکن بے رغبتی کے ساتھ, بے دلی کے ساتھ. لہذا فرمایا کہ پکے مومن وہ ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں, پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری بات وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو ہم نے رزق دیا ان کو. مالوں کا کنسپٹ اسلام میں یہی ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہیں ہمارے نہیں. دولت کا کنسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ جو مال ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ اس کے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رزقنا, ہم نے دیے, یہ ہمارے ہیں مال. اسلام میں کنسپٹ مال کا یہ ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے, ہمارا نہیں. ہم اس کے خازن ہیں, خزانچی ہیں, امین ہیں اس کے. اللہ نے امانت دی ہمیں, اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے. اللہ نے جو امانت دی ہے اس کو اسی طرح خرچ کیا جائے جس طرح اس کا مالک نے حکم دے دیا. بھئی آپ اپنے ملازم کو بھیجتے ہیں بازار میں کہ یہ 500 روپیہ ہے, 1000 ریال ہے, اور جاؤ بازار میں جا کے فلاں فلاں چیزیں لے آؤ. ملازم جاتا ہے بازار میں, اس کو ضرورت ہے اپنا شگا لینے کی, وہ اپنا شگا 6 مہینے کے کرایہ دے آتا ہے, واپس آتا ہے مالک کے پاس. کیا کرے گا مالک؟ اس کو جوتے بھی مارے گا اور تھانے میں بھی پہنچائے گا کہ بیوقوف, پیسے تو میرے تھے, میں نے تمہیں کہا کہ بازار سے جا کے میری ضرورت کی چیزیں لاؤ, یہ چیزیں خرید کے لاؤ, تم نے جا کے اپنے شگے کا کرایہ دے آئے ہو, اپنی ضرورت پوری کر آئے ہو, اپنی مرضی سے یا اپنے مطلب کا خرچ کر دیا تم نے. اس کو ڈانٹے ڈپٹے گا بھی اور اس کو جوتے بھی مارے گا, پھر اس کو تھانے میں بھی پہنچائے گا کہ اس نے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ, پیسہ میرا تھا لیکن اس نے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا. جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق اس نے خرچ نہیں کیا. اللہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناہم, کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا, جو مال ہم نے ان کو دیا, اس کے وہ امین بن کے رہتے ہیں, خائن نہیں بنتے. وہ جس طرح ہم ان کو حکم دیتے ہیں ویسے ہی خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح تجارت کرتے ہیں کہ ان کی تجارت میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اور فرمایا سرن وعلانیہ, کہ ہمارا جو دیا ہوا مال ہے چھپے ہوئے بھی کرتے ہیں, ظاہر بھی کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے, علماء نے یہی لکھا کہ جو فرض خرچ ہے, مثلا زکوٰۃ ہے, اس کو انسان اعلانیہ دے تاکہ دوسروں کو رغبت ملے, اور جو صدقہ ہے اس کے علاوہ وہ انسان کو چھپے دینا چاہیے تاکہ ریا نہ ہو, نمائش نہ ہو اس کی. اس لیے سرن و علانیہ دونوں طرح سے رغبت دلائی گئی خرچ کی. اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور چھپے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساتھ جو عرش الہی کے سائے تلے میں لوگ ہوں گے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ اس طرح سے خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ میں خرچ کیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا. یہ ہے سرن. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجارت جو ہے وہ کبھی ضائع ہونے والی نہیں, اور اس تجارت کی باتیں جو ہیں یہ یاد رکھیے. یتلون کتاب اللہ اقام الصلاۃ انفقوا, 3 باتیں ہیں. اللہ کی کتاب کی تلاوت, نماز کا قیام, اور اللہ کے دیا ہوا مال میں سے خرچ کرنا اللہ کی راہ. آگے اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم, لے تاکہ یوفیا, کیا ہے مادہ اس کا؟ یوفیا, واو فا یا حمزہ الف. وفا کا معنی پورا کرنا, وعدہ وفا کرنا, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, معنی ہے وعدہ پورا کرنا. لیوفیہم, تاکہ وہ پورا دے ان کو اللہ تعالیٰ. اجورہم, ان کا اجر, اجور کا واحد اجر ہے, تاکہ اللہ ان کو ان کا بھرپور اجر دے, پورا اجر دے. وَيَزِيدَهُمْ, اور زیادہ کرے ان کو, من فضل ہی, اپنے فضل سے, اپنے فضل سے اپنی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میرا شکر کرو گے, میری راہ میں خرچ کرو گے, ہم اور بھی زیادہ دیں گے تمہیں. یا ابن آدم انفق انفق, اے آدم کے بیٹے, انفق, خرچ کر میری راہ میں, انفق, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. یہ تو چشمے والی بات ہے, چشمہ پانی کا جاری رہے تو پانی چلتا رہتا ہے, اس سے پانی آپ لیتے رہیں, بھرتے رہیں, چشمہ خشک نہیں ہوگا. آپ اسے پانی لینا چھوڑ دیں, پانی خشک ہو جائے گا. یہ اپنے ہاتھوں سے پیسہ نکالتے رہے اللہ کی راہ میں, جتنا نکالیں گے اتنا پیسہ اور اللہ دیتا جائے گا. یہ اضافہ اس دنیا میں بھی ہے, ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اللہ اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرمائے گا. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, وہ بخشنہار بھی ہے اور قدردان بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ انسان اللہ کے لیے نیک عمل کرے, اللہ کے لیے کوئی مصیبت اور تکلیف برداشت کرے, پھر اللہ اس کی قدر نہ کرے. اللہ تو بڑی قدر کرنے والے ہیں. اس سے بڑی قدر کیا ہوگی کہ ایک انسان کا آنسو آنکھ سے بہہ جائے تو انسان ساری زندگی اللہ کے گناہ معاف کر دیں, اس سے بڑی قدر اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تجارت کرنے والوں کو, پہلے تو فرمایا کہ ان کی تجارت ضائع نہیں ہوگی, انہیں خسارہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر دے گا. بھرپور اجر دینے کے بعد اپنے فضل سے اور بھی اضافہ کرے گا اپنی نعمتوں میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا اور انسان کے عمل کی بڑی قدر کرنے والا ہے. بڑی اللہ کی ذات مہربان ہے, بڑی اللہ کی ذات رحیم ہے. اس کی رحمت سے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا, لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ ارادہ تو کرنا چاہیے, نیت تو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ سے گناہ معاف کروانے. ہم نے گناہ کیے, انسان اعتراف تو کرے گا یا اللہ میں نے گناہ کیے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اللہ کا فضل اور اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ کہ سال بھر میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کی, قرآن مجید کی تفہیم اور تدبر کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں سے جو نیک باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو اس میں کوئی غلط بات ہوئی, جو کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کے بات ہوئی, اللہ تعالیٰ تمہارے دل, آپ کے دلوں سے اس کو معاف فرما دے, میرے دل سے اس کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے بھی اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ایسی کوتاہیاں, ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انشاءاللہ یہ درس اس سال کا آخری درس ہے. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی سب ساتھیوں کو, تو انشاءاللہ 27 اگست کو
11 رجب بنتا ہے، جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ چھٹی سے واپس آنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ اسی وقت پہ انشاءاللہ یہیں سے سورہ فاتر کی 30 آیتیں ہم نے مکمل کر لیں، 31ویں آیت سے انشاءاللہ دوبارہ آغاز ہوگا۔ چھٹیوں کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، چھٹی جو ہے وہ سال کے بعد آتی ہے اور یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس چھٹی کا مطلب جو ہے وہ دین سے چھٹی نہیں ہے، دنیا کے کاموں سے چھٹی ہے، دین کے کاموں سے چھٹی نہیں ہے۔ فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، فاعبد ربک، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتی یاتیک الیقین، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ نہ نمازوں سے چھٹی ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت سے چھٹی ہے، نہ ترجمے سے چھٹی ہے۔ یہ تلاوت جو ہے قرآن مجید کی، اس کی فضیلت اور اس کا جو تجارت کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ آپ نے سن لیا، اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے کبھی ناغہ نہ کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ جتنی بھی کر سکیں، لیکن اگر کبھی مصروفیت ایسی ہو جائے، بھئی عزیز و کارم میں چلے گئے، سفر ہے، ملنا جلنا ہے، کہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پھر بھی محض قرآن مجید کو کھول کے اس کی ایک آیت تلاوت کر لینا، یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ایک دن بھی ایسا ضائع نہ ہونے دیں جس میں آپ کی ایک آیت کی تلاوت رہ جائے، کم سے کم ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، الحمدللہ محدث تھے، نسائی کا انہوں نے تشریح لکھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے پاک و ہند کے علماء پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راسخ علماء ہیں پاک و ہند کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بڑی برکت دی اور ان کے علم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پختہ بنایا۔ حدیث شریف کی شرحیں جتنی لکھی گئیں، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، الحمدللہ ان میں سے زیادہ مقبول ترین حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی وہ ہمارے پاک و ہند کے علماء کی ہیں۔ عطاء اللہ حنیف ان کا نام تھا، نسائی شریف کی شرح انہوں نے لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا تعلیقات سلفیہ، بڑی معروف ہے، یہاں چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا میں لاہور میں، تو گاہے بگاہے ان کے پاس حاضری دیتا، تو وہ مجھے اکثر اس بات پہ رغبت دلاتے کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ ضرور کیا کرو، اگر دل نہ چاہے یا کوئی مصروفیت ایسی آ پڑے تو کم از کم ایک آیت جو ہے اس کی ضرور تلاوت کرو، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہی بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے، خواہ ایک آیت ہی، ایک رکوع آپ کا معمول ہے ایک رکوع پڑھیں، 2 رکوع معمول ہے 2 رکوع پڑھیں، اگر پاؤ بھر آپ کا معمول ہے تو پاؤ بھر پڑھیں، نصف معمول ہے، پارا معمول ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدر میں لکھی ہے، ما تیسر من القرآن، جتنا سہولت سے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن ناغہ نہ ہونے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ چھٹیوں کا عرصہ ہے، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ وقت اس میں مل جائے گا، گرامر سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اکثر یہاں ویسے پہلے ہم نے شروع بھی کیا تھا یہاں پہ ابتدا میں ماضی اور مضارع کی گردانیں، فاعل اور مفعول کی جو ساتھی تھے اس وقت انہوں نے الحمدللہ پڑھا بھی، لیکن جو ساتھی نہیں پڑھ سکے، یہ کتابیں مارکیٹ میں الحمدللہ موجود ہیں، اور پچھلے سال آسان لغات قرآن ہمارے ادارے کی چھپی ہوئی بھی ایک لغات ہے قرآن مجید کی، جس میں بنیادی جو گرامر کے قواعد ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری کتابیں موجود ہیں، اور پھر ہر جگہ پہ الحمدللہ استاد بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ کوشش یہ کیجیے کہ بنیادی جو گرامر ہے وہ سیکھ لیں تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ گرامر سیکھ لیں گے تو قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، حتیٰ کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ضرور آ جائے گا کہ امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں